الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو کہ یہ درود کل قیامت پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ حدیث سن کے تھوڑا تھوڑا بولنا چاہیے، اور محبت سے بولو ذرا۔ یہ یونس بھائی، طیب بھائی تو آگے آگے تشریف لے آئیں، یہ خالی جگہ ہے نا، اس کو تھوڑا تھوڑا فل کریں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ چھوٹے بچوں پہ تھوڑا تھوڑا کنٹرول کریں، ادھر ادھر باتیں نہ کریں، ادھر ادھر نہ پھریں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں۔ آگے آگے بڑے احباب اگر تشریف لے آئیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ یاران محترم، برادران اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں میری ذات پر درود پڑھا کرو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابھی بھی سارے نہیں بولے ذرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس بندے پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ یاران محترم، کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکدب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پر نور پروگرام بالخصوص نواسہ رسول، راکب دوش پیغمبر، سمجھ نہ بھی ہے تو پھر بھی بولو ذرا، اور محبت سے بولو ذرا۔ میرا خیال ہے کہ نا اے سی کی تھوڑی ٹھنڈک زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اگر تھوڑا آپ بولیں گے نا تو انشاءاللہ یہ گرمی سردی مینیج ہو جائے گی۔ اور بولو ذرا محبت سے۔ نواسہ مصطفیٰ، راکب دوش پیغمبر، صبت مصطفیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، بولو 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 ذرا۔ کون سا کس کا عرس منا رہے ہیں؟ امام حسن، امام، پھر بولو امام حسن۔ تقریباً میں نے گھنٹہ بیٹھ کر تو یہاں پہ سنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ یار اہل سنت ہیں ہم، ہمارا مزاج کیسا بن چکا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں نے نا کئی دفعہ امام حسن کے نام کے بینر لکھوائے، تو پینٹر والا بھی نا وہ کیا کرتا ہے، امام حسن کی جگہ حسین لکھ دیتا ہے۔ امام حسن کی جگہ، توجہ بیٹا شرارتیں نہ کرو، حسن کی جگہ وہ بینر پہ بھی حسین لکھ دیتا ہے۔ میں نے ادھر گھنٹہ بیٹھ کر نعتیں سب کی سنی ہیں، کلام سب کے سنے ہیں، آج ہم دن امام حسن کا منا رہے ہیں، لیکن شاید ہی آپ کسی نعت خان سے امام حسین کی کوئی منقبت سنیں، امام حسن کی کوئی منقبت سنیں، شاید کہ کسی نتیب سے آپ کوئی امام حسن کی شان میں کوئی شعر سنیں۔ میں نے نا وہ ایک پینٹر سے، اس نے جو بینر لکھتا ہے نا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار اکثر میں تجھے کہتا ہوں امام حسن کا نام لکھ، تو حسین کیوں لکھ دیتا ہے؟ تو اس کے الفاظ بلا کیا تھے؟ وہ کہنے لگا حضرت پورے سال میں ایک آپ ہی بندے ہیں جو حسن کا بینر لکھواتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں کہ جو حسن کا بینر لکھواتے ہیں، وگرنہ سارے تو امام حسین کا بینر مجھ سے لگواتے ہیں۔ بس وہ ایک عادت بن گئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی امام حسن مجتبیٰ یہ بڑے امام کا نام ہے۔ 10 محرم الحرام امام حسین کا دن منایا گیا، اور امام حسین جب تک ان سے محبت نہ کریں خدا کی قسم ایمان پورا نہیں ہوتا۔ امام حسین، ہم جتنا ذکر امام حسین کا کرتے ہیں خدا کی قسم یہ بھی امام حسین کا حق ادا نہیں ہوتا۔ امام حسین کا ہم حق ادا نہیں کر رہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ 10 محرم الحرام سب نے منائی، لیکن امام حسن کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ تو آج کی یہ محفل سعید، اس کا پہلا حوالہ امام حسن ہے۔ بولو سارے گاج کے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ حکایت سناتا ہوں شاید کہ اب آپ بول پڑیں اور اپنی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ بھی آپ سے سلام لینے نہیں آ رہا،
کسی نے بھی آپ کی طرف سلام لینے کے لیے آگے نہیں بڑھا. اگلا دن آیا تو آپ نے دیکھا کہ جناب جتنے لوگ آپ کے پاس کھڑے گزرتے وہ جناب سارے آپ کی طرف بڑھتے اور سلام لیتے. مرید ساتھ ہی تھا, وہ پوچھنے لگا حضرت کل یہ معمول تھا کہ کوئی ہماری طرف دیکھ نہیں رہا تھا, کل یہ معمول تھا کہ کسی نے ہم سے سلام تک نہیں لی, کل یہ معمول تھا کہ کسی نے ہمارا حال بھی نہیں پوچھا, لیکن آج جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں وہ ہم سے سلام بھی لے رہا ہے, ہمیں نذرانے بھی دے رہا ہے, ہمارا حال چال بھی پوچھ رہا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ ہم جو اللہ والے ہوتے ہیں ہر کسی کو قریب نہیں آنے دیتے, جسے چن لیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے, ہم سے سلام لے, ہمیں نذرانہ دے, ہمارا حال پوچھے, جسے ہم چاہتے ہیں اسے اپنے پاس آنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. تو بھائی یہ غوث پاک کا مقام ہے, جسے غوث پاک چاہتے ہیں وہی غوث پاک کے پاس آتا ہے. تو سوچو ذرا, میلاد ہر کوئی نہیں منا سکتا, جسے مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی میلاد مناتا ہے. ہر کوئی کربلا نہیں منا سکتا, جسے امام حسین چاہتے ہیں وہی کربلا مناتا ہے. ہر کوئی سیدہ کائنات کا ذکر نہیں کر سکتا, جسے سیدہ فاطمہ چاہتی ہے وہی سیدہ پاک کا میلاد آپ کا ذکر کرتا ہے. ارے ہر کوئی مولا علی کا ذکر نہیں کر سکتا, جسے علی چاہتا ہے وہی علی علی کرتا ہے. ارے ہر کوئی امام حسن کا ذکر نہیں کر سکتا, جسے امام حسن چاہتے ہیں وہی حسن حسن کرتا ہے. جسے یہ چاہتے اپنی اہمیت کو سمجھے, ہمیں چنا ہے امام حسن نے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین جب رسول پاک کے یہ پہلے نواسے امام حسن پیدا ہوئے نا, رسول پاک تشریف لائے. علی کیا نام رکھا؟ یا رسول اللہ حرب رکھا. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ. یا رسول اللہ حرب رکھا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ حسن ہے, اس کا نام حسن ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورت کو, خوبصورت. کہا یہ حسن ہے. جب امام حسین پیدا ہوئے کیا نام رکھا؟ یا رسول اللہ حرب, کیونکہ حضرت مولا علی جنگجو صحابی تھے, جنگجو بہادر تھے. کہا یا رسول اللہ حرب, آپ کو جنگی آلات اور جنگ بڑی پسند تھی. کہا یا رسول اللہ اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے, جنگ رکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ بڑا ہے, وہ بڑا حسن ہے, یہ حسین ہے. حسین کہتے ہیں چھوٹے خوبصورت کو, حسن کی تصغیر ہے. حسن بڑا خوبصورت, حسین چھوٹا خوبصورت. تو بس امام حسن اس ذات کو کہتے ہیں جس کے پیچھے امام حسین بھی ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک شان ایسی ہے کہ جو امام حسین کو بھی نہیں ملی. وہ شان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, فرمایا میرے بعد جو خلافت راشدہ ہوگی وہ 30 سال تک ہوگی. یہ 30 سال فرمایا یہ خلافت راشدہ کا دور ہے, اور یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت, ان کا طریقہ, ان کا اسوہ تم پر لازم ہے. 30 سال یہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے. یہ وہ خلفاء کے رسول پاک نے جنہیں اپنے خلفاء قرار دیا. تو یاران محبت برادران اسلام, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 6 ماہ کچھ دن خلافت کی. آپ کی خلافت کی آخری نماز تک جتنا دورانیہ لگا لو یہ سارا 30 سال کی برس بنتا ہے. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ راشد ہیں. ہمیں کیا پڑھایا گیا؟ کتنے خلیفہ ہیں؟ کتنے خلیفہ میں پڑھائے گئے؟ 4. حالانکہ 4 نہیں, کتنی زیادتی ہے, 5. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ پہلے کون ہے؟ بولو بولو یار. ابو بکر صدیق پہلے, دوسرے عمر فاروق اعظم, تیسرے عثمان غنی, چوتھے اور 5ویں امام حسن مجتبی. یہ وہ شان ہے جو امام حسن کو اللہ نے انفرادی عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح ایک اور شان جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے عطا فرمائی, اور اسی شان کی وجہ سے توجہ کے ساتھ, جی قبلہ قاری رفاقت صاحب تشریف آگے لیں. ایک شان ایسی ہے کہ یہ شان اور پیشن گوئی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ میں خود ہی ارشاد فرما دی, اور بہت سارے لوگ اسی شان کی وجہ سے آپ کا ذکر نہیں کرتے. وہ شان کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر سنا, یقول, حضور ارشاد فرما رہے تھے, والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة. کہا کہ حضور منبر پر اس حال میں ارشاد فرما رہے تھے, تقریر کر رہے تھے کہ ایک نگاہ مجمع کو دیکھتے, ایک نگاہ امام حسن کو دیکھتے. امام حسن جولی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک نگاہ آپ لوگوں کو دیکھتے, ایک نگاہ امام حسن کو دیکھتے. رسول کبھی صحابہ کو دیکھتے, کبھی امام حسن کو دیکھتے. کہا اسی اسنا میں ویقول, حضور نے ارشاد فرمایا, ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. بولو بولو ذرا, گج کے بولو ذرا, میرا یہ بیٹا سردار ہے. کائنات والو, اگر آپ کہنا حضرت خطاب بڑا اچھا کرتے ہیں, یہ کوئی سند نہیں. اگر کوئی خطیب کہے کہ خطاب اچھا ہے, سند اس کو کہتے ہیں.
اگر کوئی کالا یہ کہے کہ جناب فلاں بڑا خوبصورت ہے، یہ سند نہیں. اگر کوئی خوبصورت ہو اور وہ دوسرے کو کہے کہ یہ خوبصورت ہے، سند اس کو کہتے ہیں. اگر مقتدی کہے کہ امام بڑا اچھا ہے، اس کو سند نہیں کہتے. اگر ایک امام دوسرے امام کو کہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، سند اس کو کہتے ہیں. ارے میرے رسول امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے. ارے امام حسن کی سرداری کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر سے کروایا، نہ عمر سے کروایا، نہ عثمان غنی سے کروایا، نہ مولا علی سے کروایا، نہ اور صحابہ سے کروایا، نہ اہل بیت رسول کے کسی فرد سے کروایا، بلکہ رسول پاک نے منبر پر بیٹھ کر جس کی سرداری کا اعلان کیا اسے حسن مجتبی کہتے ہیں. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے. اور ارشاد فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑی توجہ کے ساتھ، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ، کن کے؟ مسلمانوں کے. آج کل نا حدیث عمار ابن یاسر کو بڑا اچھالا جا رہا ہے. یاد رکھنا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں میرا حسن صلح کروائے گا. ایک گروہ کس کا تھا؟ مولا علی کا. دوسرا گروہ کس کا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا. آج کل نا لوگ حضرت امام حسن مجتبی. یاد رکھنا صرف ہمیں ان لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں ان کے فیصلوں کا بھی ادب کرنے کا حکم دیا گیا. امام حسن سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن ان کے حکم، ان کے فیصلے کو نہ مانیں. امام حسن کے فیصلے کا ادب ہم پر لازم ہے. اسی طرح امام حسین سے بھی محبت کا حکم بھی دیا گیا، ان کے فیصلے کے ادب کا بھی حکم دیا گیا. امام حسن کا فیصلہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ سے سلو کی جائے، تو یاد رکھنا ہمیں اس فیصلے کا ادب کرنا ہے. حضرت امام حسن کا یہ فیصلہ ہمیں ادب کرنا ہے. ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی وہ حضرت امیر معاویہ نے ممبر پہ یہ کر دیا، جناب تیر یہ چلا دیے، تلواریں ایسے چلا دی، جنگ ایسے ہو گئی ویسے ہو گئی. بھائی میں موٹی سی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، یہ جنگ صفین ہے یا جنگ جمل ہے؟ یہ ساری ہم نے جو پڑھی ہے نا کتابوں میں پڑھی ہے، اور کتابوں میں بہت ساری لوگوں کی کارستانیاں موجود ہیں. لیکن یاد رکھنا جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں جتنی تلواریں چلیں، جتنے نیزے چلے، جتنا خون بہا، جتنا نقصان ہوا، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے امام حسن نے دیکھا تھا. امام حسن نے دیکھا تھا. اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ ان کو بغاوت کا سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے تھا. آپ نے سلو کی اور اپنا تخت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. اور یارو میں نے بتایا حضرت امام حسن کے فیصلے کا بھی ادب، امام حسین کے فیصلے کا بھی ادب. یزید آیا مقابلے میں، امام حسین نے سلو نہیں کی، امام حسین نے سلو نہیں کی، تو بس امام حسن نے جن سے سلو کر لی ہماری بھی ان کے ساتھ سلو ہے. امام حسن نے جن سے سلو کی ہماری بھی سلو ہے. امام حسین نے جن سے جنگ کی ہماری بھی ان سے جنگ ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بول نہیں سکتے، اور یزید کے بارے میں کوئی ہلکی لعنت قبول کر نہیں سکتے. بولو بولو ذرا محبت سے بولو. چلو اس سے آگے چلو. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایاس اپنے والد سے روایت کرتے کہتے ہیں لقد کتو بنبی اللہ والحسن والحسین. رسول پاک کتنی محبت کیا کرتے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام سواری پہ جلوہ گر تھے. آقا کریم علیہ السلام کی سواری کی لگامیں میرے ہاتھ میں تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سواری پہ رسول پاک بھی جلوہ گر تھے، ساتھ میں امام حسن بھی تھے، ساتھ میں امام حسین بھی تھے. بولو ذرا محبت سے. ہمارے ہاں کہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے دل دی ٹھنڈک دل دا چین. کتنوں کو یہ یا حسین نکل رہا ہے؟ پورا نعرہ اہل سنت کا ہے، پورا اہل سنت کا. حضور سواری پہ بیٹھے ہوں تو کون کون ہوتا؟ حسن بھی ہوتے، حسین بھی ہوتے. حضور کندھے پہ بٹھاتے حسن بھی ہوتے، حسین بھی ہوتے. حضور بازار جاتے حسن بھی ہوتے، حسین بھی ہوتے. یاران محبت میرے آقا کریم علیہ السلام گود میں اٹھاتے، حسن کو بھی اٹھاتے، حسین کو بھی اٹھاتے. تو بھائی پورا نعرہ لگانا ہے دل دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. دل دی ٹھنڈک دل دا چین، دل دی ٹھنڈک دل دا چین. اس سے اگلی روایت سنو کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آج نا اہل بیت کا ذکر 10 محرم تک رہ گیا. یکم محرم ہوتی ہے، 10 محرم تک ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. یکم سے لے کر 10 تک اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ بھائی جب کربلا کے میدان میں امام حسین تشریف لائے، تقریباً اس وقت آپ کی 56 سال عمر تھی. تقریباً 56 سال آپ کی عمر مبارک تھی. ان 56 سالوں کے اندر صرف یہ یکم محرم سے 10 محرم ہی آپ کی زندگی کے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ بقیہ سال کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ امام حسن کا ذکر آ جائے، جنگ صفین اور جنگ جمل ہی بیان کی جاتی ہے. اس سے پہلے جو آپ کی زندگی مبارکہ ہے اس سیرت کو، اس لمحوں کو، ان ایام کو، ان فضیلتوں کو، ان مناقب کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال صلی ابو بکر العصر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی. ثم خرج یمشی، اس کے بعد آپ مسجد سے نکلے. توجہ رکھو یار،
عصر کی نماز پڑھ کے حضرت ابو بکر باہر نکلے، یہ جب چل رہے تھے فرأى الحسن یلعب مع الصبیان، اتنے میں چونک میں حضرت امام حسن کو دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. توجہ ادھر رکھیں، توجہ ادھر رکھیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب روایت کے الفاظ ہیں فحملہ علی عاتقہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے امام حسن کے پاس آتے ہیں، امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. بھائی امام حسین کے وہ 56 سالوں میں سے 10 دن کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس سے پہلی زندگی بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ امام حسن کو صرف جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہی بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے امام حسن ہو یا امام حسین ہو، ان جنگوں سے پہلے جب ان کا ذکر پڑھو گے یہ یا تو مصطفیٰ کی گود میں نظر آئیں گے یا ابو بکر کے کندھوں پہ نظر آئیں گے. وجہ یہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کرنی پڑے گی، اور یہ صرف بیان کر سکتا ہے تو احمد رضا کا غلام ہی کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے بی ابی، اے حسن تجھ پہ میرا باپ قربان، تجھ پہ میرا باپ قربان، شبیہ بن نبی لا شبیہ بعلی. کہنے لگے اے حسن تمہاری شکل و صورت علی سے نہیں ملتی، تمہاری شکل و صورت مصطفیٰ سے ملتی ہے. اب جب یہ کہہ رہے تھے نا، جب یہ کہہ رہے تھے تو حضرت مولا علی بھی آ گئے. مولا علی نے جب سنا نا کہ ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سے نہیں شکل ملتی، آپ کی شکل و صورت، آپ کا حسن زیبہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، تو حضرت علی نے کیا کیا؟ وعلی یضحک، حضرت علی یہ سن کے مسکرانے لگ پڑے. اور پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حسن پیشانی سے لے کر ناف تک یہ میری شبیہ ہے، میرا حسن و جمال جس نے دیکھنا ہے وہ حسن کے چہرے سے لے کر ناف تک دیکھے. اور فرمایا حسین ابن علی ناف سے لے کر پاؤں تک یہ حضرت ابراہیم کے مشابہ ہیں، حضرت ابراہیم کے مشابہ ہیں. اور حضرت امام حسن بھلا کتنا حضور علیہ السلام سے ان کی مشابہت تھی، ان کے نئے نقش، ان کا جو تیور، ان کی شکل، ان کی صورت، ان کا حسن زیبہ حضور سے کتنا مشابہ تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ، بولو 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 ذرا اور محبت سے بولو ذرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میری واحد یہ بیوی ہے جس کے بستر پہ بھی رب کا قرآن آتا ہے. میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں، وہیں جبریل آ کر رب کا قرآن سناتا ہے. وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی نا لوگوں نے ایک جھوٹی کہانی گڑھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب جب جنازہ ان کا آیا نا، تابوت میں تھی ان کا جسم مبارک، تو اما عائشہ صدیقہ کے خچر پر تشریف لائیں تو مروان کو کہا تو اس نے تیر چلائے تھے آپ کی تابوت پر. میں کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اگر دشمن کا بھی جنازہ ہو تو کوئی ایسا نہ کرے، جو دشمن کا بھی جنازہ ہو تو ایسا نہ کرے. اور یہ اس حسن کا جنازہ تھا جس سے اما عائشہ صدیقہ خود دیکھو کتنی محبت کرتی تھی، خود کتنی محبت کرتی تھی. رسول پاک کا وصال ہو گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا حضرت اما عائشہ صدیقہ نئے نئے کھانے بناتی، بازار سے اچھے اچھے کپڑے خرید کے لاتی، دسترخوان بچھاتی اور آپ دعوت دیا کرتی کہ امام حسن میرے گھر میں آئے. امام حسن کھانا کھاتے، آپ بیٹھی رہتی، جب جانے لگتے تو ان کو تحفے تحائف پیش کیا کرتی. کسی نے آ کر پوچھا اما عائشہ صدیقہ آپ کے اپنے بھی بھتیجے ہیں، بھانجے بھی ہیں اور بھی اہل بیت کے بچے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ ایسے محبت نہیں کرتی جیسے محبت آپ امام حسن کے ساتھ کرتی ہیں. اتنے کھانے آپ کسی اور کے لیے نہیں بناتی جتنے کھانے آپ امام حسن کے لیے بناتی ہیں. اتنے تحفے اور تحائف کسی اور کو نہیں دیتی جتنے تحفے اور تحائف امام حسن کو دیتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی ان کی صورت میں مصطفیٰ کی صورت نظر آتی ہے. جب میرا جی چاہتا ہے میں رسول پاک کو دیکھوں، میں حسن کو سامنے بٹھا لیتی ہوں، کھانا رکھ دیتی ہوں، یہ کھانا کھاتے رہتے ہیں، میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں اور یوں محسوس کرتی ہوں میں حسن کو نہیں دیکھ رہی بلکہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہوں. اللہ یا رسول اللہ. اور دیکھو یاران محبت برادران اسلام، ایک دفعہ نا رسول پاک صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن ابن علی، آپ کی گود مبارک میں نا حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشانی سے چومتے، کبھی لبوں سے چومتے، کبھی لبوں سے چومتے. بولو بولو ذرا. وہ کسی نے حجر اسود سے پوچھا تھا ساری کائنات تجھے کیوں چومتی ہے؟ حجر اسود سے پوچھا تھا ساری کائنات تجھے کیوں چومتی ہے؟ تو حجر اسود نے کہا تھا ایک محمد نے مجھے چوما ہے، ایک محمد نے مجھے چوما ہے، ساری کائنات اب مجھے چومتی ہے. ارے جسے آقا پتھر کو ایک دفعہ چوم لے اس پتھر کا تو یہ مقام ہے کہ جو اس کو دیکھ بھی لیتا ہے، دور سے کھڑے ہو کر اس کو دیکھ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو سوچو جس حسن کو ایک بار نہیں چوما، کبھی پیشانی سے چوما کرتے تھے، کبھی لبوں سے چوما کرتے تھے، کبھی رخسار سے چوما کرتے تھے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کی گردن مبارک سے چوما کرتے تھے، اس حسن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ رسول پاک بار بار چوم رہے.
میرے 10 بیٹے ہیں میں نے تو کبھی نہیں چوما, میرے 10 بیٹے ہیں میں نے ایسے محبت نہیں کی. ینظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک نے اس کی طرف دیکھا, ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. آج کل یہ بڑا گلا کرتے ہیں جناب, بچے اپنے یاروں سے باتیں کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے. بڑے ماں باپ آ کر یہ کہتے ہیں جی بچے ہم سے مشورہ نہیں لیتے, اپنے یاروں سے مشورہ کرتے ہیں. بڑے والدین آ کر یہ کہتے ہیں جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا, اس نے باہری یار بنا رکھے ہیں. بھائی کیسے بچے آپ سے محبت کریں, کیسے آپ کی فرما برداری کریں؟ جہاں پہ یہ فضیلت امام حسن کی بیان ہو رہی ہے نا, وہیں پہ رسول پاک امت کی تعلیم بھی کر رہے ہیں, تربیت بھی کر رہے ہیں. اپنے بچوں سے محبت کیا کریں. ابا جی جب آتے ہیں نا کاروبار سے واپس, شام کو جب گھر میں آئے تو جناب پارا ہائی ہوا ہوتا ہے, آنکھیں سر پہ چڑھی ہوتی ہیں, کوئی آگے بولے تو بولے کیسے. تو وہ بچے یار پھر اپنی باتیں شیئر تو دوستوں سے کریں گے نا. اپنے بچوں کو اپنے قریب کریں, انہیں وقت دیا کریں, ان کی تربیت کی اچھی باتیں سکھایا کریں. خدا کی قسم جو ماں باپ وقت دیتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں تو خدا کی قسم دنیا کے اندر ان بچوں کے سب سے قریبی جو دوست ہوتے ہیں نا ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت ابن ابی نعیم روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کنت شاہدن لابن عمر, کہتے ہیں میں نا حضرت ابن عمر کے پاس موجود تھا. اتنے میں نا ایک شخص وسألہ رجل عن دم البعوض, ایک شخص نے آ کر پوچھا, اس نے کہا حضرت مچھر کے خون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مچھر کا خون اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا حکم ہے, کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہوں گے؟ قال ممن انت, آپ نے فرمایا تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں عراقی ہوں, عراق سے آیا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں سے کہنے لگے انظروا الی ھذا, آپ فرمانے لگے ذرا اس بندے کی طرف تو دیکھو, یہ یسألنی عن دم البعوض, یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مچھر کے خون کا کیا حکم ہے. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے بیٹے کو شہید کیا ہے. مچھر کے خون کا حکم تو پوچھتے ہو, حسین کے خون کا بدلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے یہ جب جلال سے فرمایا تو آپ نے اس وقت یہ حدیث بیان کی. کہتے ہیں وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے امام حسن اور امام حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں, دنیا میں میرے پھول ہیں. یاران محبت آپ نے بھی کبھی خوبصورت پھول دیکھا ہوگا, کسی نہ کسی پھول کو آپ نے خریدا بھی ہوگا. جب ہم پھول خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کو بڑے احتیاط سے رکھتے ہیں, پھول کو بڑے احتیاط سے پیار سے رکھتے ہیں کہ اس کی کلی کوئی ٹوٹ نہ جائے, اس کا کوئی پتا پھول کا گر نہ جائے. اس کو بڑے پیار سے رکھتے ہیں کہ یہ پھول کی پتیاں بکھر نہ جائیں. اس پھول کو ہم سونگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہماری طبیعت میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے. رسول پاک امت کو بتانا چاہتے ہیں کائنات والو, حسن بھی میرا پھول ہے, حسین بھی میرا پھول ہے, ان دونوں کو میں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے, اتنے پیار سے رکھا ہے, اتنی محبت سے رکھا ہے. کوئی اتنی حفاظت پھول کی نہیں کرتا جتنی حفاظت میں نے اپنے نواسوں کی ہے. جیسے تم پھول کو سونگتے ہو تمہاری طبیعتیں خوش ہو جاتی ہیں, اسی طرح رسول جب اپنے نواسوں کو سونگا کرتے تھے حضور کی طبیعت بھی خوش ہو جاتی تھی. یاران محبت برادران اسلام, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق من اسواق المدینہ, آپ کہتے ہیں کہ میں نا مدینے کے بازاروں میں سے ایک بازار میں حضور کے ساتھ تھا. بولو ذرا محبت سے. کہتے ہیں فن صرفا, جب حضور بازار میں کام کاج کر کے فارغ ہوئے نا حضور واپس آ گئے. فن صرفت, کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ واپس آ گیا. جب حضور اپنے حجرے میں آئے نا تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا, قالا, ارشاد فرمایا لکعوا ثلاثن, آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ننا منا بچہ کدھر ہے؟ بولو بولو ذرا. فرمایا ننا منا, لکعوا کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو, ننے سے بچے کو, ننا منا بچہ کدھر ہے؟ اب آپ نے جب 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا, اس کے بعد ادعوا الحسن ابن علی, آپ نے حضرت امام حسن کو آواز دی. اب امام حسن دیکھیں, اللہ اکبر کبیرہ. یار دیکھو محبت ہوتی نا, محبت اس کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی, اس کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی. عشق کردہ ہے اپنے مرضی دے کم. ہاں یہ جو عشق ہوتا ہے نا, محبت ہوتی نہ یہ بچپن دیکھتی ہے, نہ جوانی دیکھتی, نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے. آج بہت سارے ایسے جو چٹے بال آگے ہیں ان کو بھی رسول پاک کی محبت نہیں آئی, لیکن یہ چھوٹا سا حسن ہے, دیکھو حضور سے محبت کتنی ہے. بولو ذرا محبت سے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے بلایا, اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف چلے. فقال, راوی کہتے ہیں النبی بیدہ ھکذا, حضرت امام حسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باہوں کو ایسے پھیلا دیا, اپنی باہوں کو پھیلایا. اب دیکھو محبت کیسی ہے, انداز کیسا ہے, عشق کیسا ہے. امام حسن چھوٹی سی آپ کی عمر مبارک ہے کہ 6 سے 7 سال کی عمر تب تھی جب حضور کا وصال ہوا. حضور کا وصال ہوا 6 سے 7 سال عمر آپ کی اس وقت تھی, لیکن اب یہ ظاہری زندگی میں کتنی عمر ہوگی, 4 سال 5 سال 6 سال آپ کی عمر مبارک ہوگی. اور اس انداز میں محبت, انداز نرالا دیکھو کیسا ہے. رسول پاک نے اپنی باہوں کو پھیلایا ہے. امام حسن نے جب دیکھا نا حضور نے اپنی باہوں کو پھیلایا, راوی کہتے ہیں الحسن بیدہ ھکذا, حضرت امام حسن بھی ایسے اپنی باہوں کو پھیلا دیا تھا. امام حسن نے بھی اپنی بازو کو کھولا اور حضور کی طرف بھاگ پڑے. فالتزمہ, جب قریب آئے نا رسول پاک نے اٹھایا اور جپھی لگا لی.
سینے سے لگا لیا. امام حسن کو جب سینے سے لگایا نا، اب سنو ہم کتنے قیمتی لوگ ہیں، ہم کتنے، بولو ذرا، قیمتی لوگ ہیں. کیسے قیمتی لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر. یا اللہ تو بھی اس سے محبت کرے گا. واحب من یحبہ، ہم کتنے قیمتی لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو بھی محبت کر امام حسن سے، اور اس بندے سے بھی محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرے گا، اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں فما کان احد احب الی من الحسن ابن علی بعد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب میں نے رسول پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا نا، اس دن کے بعد میں نے مخلوق میں، کائنات میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت جس بندے سے کی ہے اسے حسن ابن علی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں میں امام حسن سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگا. تو یاران محبت برادران اسلام، 28 صفر المظفر، بعض روایتوں کے مطابق 5 ربیع الاول، زیادہ تاریخ دانوں نے لکھا کہ 28 صفر المظفر امام حسن مجتبی کا یوم شہادت ہے. ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے اپنے طور پہ امام حسن کا دن ضرور منائے. بولو ذرا. امام آج یہ 25 صفر المظفر ہو گئی ہے، اور آج کا یہ جو 25 صفر المظفر اب جو شروع ہوئی ہے نا، یہ وہ دن ہے جس کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت اشاہ امام محمد رضا سے. اینجتے نہیں یار، آپ کے جب چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا سب سے اولا والا ہمارا نبی، ہاں دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، یہ چھوٹے بچے جب پڑھتے ہیں نا سب سے اولا والا ہمارا نبی، دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب دل خوش ہونا پھر دعا کیا کرو اللہ احمد رضا کی تربت پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. ہاں یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے، آپ نے لکھا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی. اور یاران محبت برادران اسلام، آج کے دور میں نا سادات کے حوالہ سے یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ سادات کے حوالہ سے عجیب و غریب سوچ و فکر رکھنا شروع ہو گئے. سادات کے حوالہ سے بہت سارے لوگوں نے ایک چور رستہ بھی نکالا، وہ یہ کہ جناب اے کیڑا سید نماز سے پڑھتا ہی کوئی نہیں، اے کیڑا سید جناب اس نے داڑھی تو رکھی کوئی نہیں. یاد رکھنا جو بندہ عقیدہ وہ رکھے جو مصطفیٰ کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ رکھے جو مولا علی کا عقیدہ تھا. مولا علی کا عقیدہ کیا تھا؟ پہلے خلیفہ ابو بکر، بولو ذرا. مولا علی کا عقیدہ تھا پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان. مولا علی کے عقیدے کے مطابق جو ہو، جو رسول پاک کے امام حضرت مولا علی امت کے اکابرین، جس کا ایمان ٹھیک ہے نا، جس کا نظریہ ٹھیک ہے، جو اہل سنت کے معیار پہ پورا اترتا ہے، اگرچہ اس کی داڑھی نہیں ہے، اگرچہ سر پہ پگڑی نہیں ہے، اگرچہ وہ نمازی نہیں ہے، اس سید کا ادب بھی ضروری ہے. سمجھ آئی؟ اگر ایمان نہیں تو پھر تو نبی سے کٹ ہو جاتا ہے بندہ، پھر تو نبی کا اپنا بیٹا ہو یا امت کا بیٹا ہو وہ کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. جب تک ایمان ہے، یہ ایمان ہمیں رسول کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے. جو سید عقیدہ درست ہے، نظریہ درست ہے، ایمان ٹھیک ہے، اگر اس کے سر پہ داڑھی، اس کے سر پہ امامہ نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، مسجد کا نمازی نہیں ہے، وہ اور طرح کے کاموں میں ملوث ہے، تو پھر بھی اس کی تعظیم پتہ کتنی ضروری ہے. حضرت عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے عمل سید کی تعظیم اتنی ضروری ہے اور اتنی کی جائے جتنی ایک حاکم وقت کی جاتی ہے. ہاں یہ ساڈے والے حاکم وقت نہیں، بولو تو صحیح ذرا. ہاں ساڈے والے حاکم وقت نہیں، وہ محمود غزنوی جیسے، وہ صلاح الدین ایوبی جیسے، وہ نور الدین سنگی جیسے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے، ان کی جتنی عزت اور عظمت کی جاتی ہے نا، فرمایا اتنی بے عمل سید کی جاتی ہے. یہ مسئلہ ہر دور میں اٹھا، ہر دور میں علماء نے بڑی مثالیں دی. حضرت مولانا جامی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، بولو تو صحیح یار. مولانا جامی کون ہے؟ یہ وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے نعت لکھی تھی نا، تنم فرسودہ جام پاراز ہجرا یا رسول اللہ. واقعہ آپ نے سنا ہے، میں طویل نہیں کرنا چاہتا، کہ رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے کہا واپس بھیج دو، پھر آئے کہا واپس بھیج دو، پھر آئے کہا واپس بھیج دو. گورنر مکہ مدینہ نے کہا یا رسول اللہ غلام ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دیں. رسول پاک نے کہا کون سی غلطی؟ بات یہ ہے کہ یہ اس کی محبت میرے ساتھ ایسی ہے، اس نے نعت ایسی لکھی ہے، میرے قدموں میں پڑھ کے سنائے گا، مجھے سامنے بیٹھنا پڑ جائے گا. وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی حضرت بے عمل سید کی تعظیم کیوں کریں؟ ہم نماز تو وہ پڑھتا نہیں، کیوں تعظیم کریں؟ آپ نے اس کو بڑی دلیلوں سے سمجھایا، وہ نہ سمجھا. آپ نے پھر مسئلہ بتایا، آپ نے کہا یار قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. کتنی قسم کی؟ 2. ایک ناسخ، ایک منسوخ. منسوخ کسے کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس آیت پر عمل نہیں کرتے، اس آیت پر عمل نہیں کرتے. اب مثال کے طور پہ جب روزے پہلے فرض ہوئے تھے نا، شروع میں ابتدائی دور میں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. پہلے دور میں بات یہ تھی، فرمایا کہ جو مریض ہے وہ بندہ، جو سفر پہ ہے وہ بندہ، اور جس کے پاس طاقت ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی
اگر وہ روزہ نہیں نہ رکھ سکتا، فرمایا وہ فدیہ دے دے، وہ فدیہ دے دے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حکم یہ نازل ہوا تھا، لیکن پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا فمن شاہدہ منکم الشہر، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ دیکھ لے، فلیصم، اس پہ روزہ لازم ہو گیا ہے، اس پہ روزہ لازم ہو گیا ہے۔ یہ اب طاقت ہونے کے باوجود جو فدیہ دیا جاتا ہے نا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ قرآن میں پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ آیت پڑھ کے ثواب ملتا ہے، لیکن اس آیت پہ عمل نہیں کرتے۔ تو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے جیسے منسوخ آیتیں عمل تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی چوما بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، عقیدت بھی کی جاتی ہے، اسی طرح سید ہو عمل نہ بھی ہو، چوما بھی جائے گا، ادب بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ حضرت قمر الدین سیالوی کے پاس آیا، بولو تو صحیح یار، وہ سننی بیٹھے ہو نا، اللہ کے بندو، یہ میں نام جو لے رہا ہوں یہ چھوٹے نام نہیں، بہت بڑے نام ہے۔ ہاں، آج کے دور میں یہ جو پگڑی ہے نا، پگڑی یہ جتنی بڑی ہو جاتی ہے اتنا بڑا شیخ الاسلام ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں مجمع جس کے پاس جتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ شیخ الاسلام ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں جس کی تقریریں کوئی چار زیادہ ہو جائیں وہ شیخ الاسلام ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہر مسجد کا امام، ہر مسجد کا خطیب شیخ الاسلام ہے، لیکن خدا کی قسم جس نے صحیح شیخ الاسلام دیکھنا ہے نا، وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کو دیکھ لے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پتہ یہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، عاشق اہل بیت تھے۔ آپ نے نا ایک دفعہ تقریر میں دعویٰ کر دیا، آپ نے کہا حضرت مولا علی ہمارے امام ہیں، مولا علی ہمارے، بولو ذرا اونچی آواز نہ، مولا علی ہمارے امام ہیں۔ اب یہ جب آپ نے دعویٰ کیا، ایک جناب وہ کالے کپڑے پہن کے، نام تو آپ کو ذہن میں آ چکا ہے، جناب وہ کتابیں اٹھا کرنا قمر الدین سیالوی کے پاس، حضرت آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ مولا علی آپ کے امام ہیں، میرے ساتھ مناظرہ کریں، وہ آپ کے امام نہیں، وہ تو ہمارے امام ہیں۔ جب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نے کہا، آپ نے کہا یار بات یہ کہ میں نا اپنے پیر خانے جا رہا ہوں، مجھے بلاوا آیا، میرے پاس وقت کوئی نہیں، مناظرے میں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تیرے ساتھ بحث و مباحثہ کروں، مجھے جانا ہے، میں واپس آ کر تجھ سے مناظرہ کر لوں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت بڑی دور سے آیا ہوں، کتابیں لے کر آیا ہوں، توجہ میری طرف رکھے، بیٹھ جائے، میں بڑی دور سے آیا ہوں، کتابیں لے کر آیا ہوں، حضرت میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ آپ نے فرمایا جی پیر خانے ہو، آگے مینوں بلاوا، تو میں تو بھائی ہن نہیں کرنا مناظرہ۔ وہ کہنے لگا جی پھر آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار بیلیا 2 منٹ دے وچ مسئلہ حل کر دیے۔ انہوں نے کہا جی حضور اس سے بڑی بات ہی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا تو یہاں پہ بیٹھ کر علی کو بلا، میں یہاں بیٹھ کے علی کو بلاتا ہوں، تو یہاں بیٹھ کر علی کو بلا، میں یہاں بیٹھ کر علی کو بلاتا ہوں۔ دیکھ لیتے ہیں جس کا امام ہوگا اس کے کہنے پہ آ جائے گا، اس کے کہنے پہ آ جائے گا۔ اب جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹا اس کو پتا ہوتا ہے میں اندروں کی ہاں، کنے پانی چاہ جناب والا، اس نے جلدی سے کتابیں اٹھائی، جی ٹھیک ہے آپ پیر خانے سے واپس آ جائیں، پھر مناظرہ ہوئے گا۔ آپ وہ جناب اٹھ کر نہ دم دبا کر بھاگا، اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا، رستے میں ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا حضرت کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی آج یہ ماجرا ہوا، قمر الدین سیالوی نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، ارے میرے کہنے پہ مولا علی نہ آئے، میرا مذہب تو جھوٹا ہو گیا۔ اس نے کہا یار عشق میں تو کتنا نکما نکلا، ارے بیٹھ جاتا، تو بھی بلاتا، قمر الدین سیالوی بھی بلاتا، ارے تیرے کہنے پہ نہ آتے، اگر قمر الدین سیالوی کے کہنے پہ آ جاتے، ارے مذہب کی باتیں بعد میں کرتا، مولا علی کی زیارت تو کر لیتا، مولا علی کی زیارت تو کر۔ اور یاد رکھنا یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے بھی اہل بیت ہے، ہم بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ایک اللہ کریا کرو، اہل بیت صرف ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ 28 صفر میں دیکھنا تالے لگے ہوں گے، یہ ہماری ہی مسجدیں ہیں جو حضرت امام حسن پہ بھی کھلتی ہیں، امام حسین کے دن میں بھی کھلتی ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، اہل بیت۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری، بولو ذرا، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پتہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کہا تھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ بڑے بڑے نکموں کے پیر ہوتے ہیں، پیر تو اسی کو کہتے ہیں نا جو نکموں کو سنبھالے، جو نکما ہوتا ہے وہی پیر کے پاس آتا ہے، جو خود کامل ہو وہ تو نہیں نا پیر کے پاس جائے گا۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں یا داتا گنج بخش، آپ کو اللہ نے وہ ولایت عطا فرمائی ہے، نکمے تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن جو پیر ہے نا انہیں بھی آپ کی ضرورت ہے، وہ بھی آپ کے در پہ آتے ہیں، وہ بھی آپ کے در سے فیض لیتے ہیں۔ اور وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاران محبت، جسے اقبال نے کہا تھا کہ داتا صاحب نے جب ایک سانس لیا تھا نا پنجاب میں آ کر، کہا اس وقت یہ اسلام کا پرچم یہاں پہ لہرایا گیا تھا۔ کہا پنجاب جو اتنا دوسرے صوبوں سے دیکھتے ہیں نا، سرحد والے کہتے ہیں جی پنجاب میں ہے، سندھ والے کہتے ہیں جی پنجاب میں اتنی سڑکیں، پنجاب میں یہ ہو گیا، پنجاب میں وہ ہو گیا، بلوچستان والوں کا ہم سے گلا کہ جناب پنجاب میں یہ سہولت ہے، ہمارے پاس سہولت نہیں ہے۔ بھائی ہمارے پاس سب سے بڑی سہولت داتا گنج بخش ہے، ہاں سب سے بڑی۔ یہ اقبال نے کہا تھا، اقبال نے کہا داتا صاحب نے جب ایک سانس لیا تھا نا، سارا پنجاب ہی بسا دیا تھا، سارا پنجاب ہی بسا دیتا، ایک سانس کی برکت یہ ہے داتا گنج بخش۔ آج بڑے لوگ کہتے ہیں جناب ہم پرانے ہیں، بریلوی تو آج کی پیداوار ہے، ہاں کہتے ہیں جناب بریلوی تو آج کے، یہ تو 100 سال۔ میں کہتا ہوں بریلوی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مزار بنانے والے بریلوی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مزاروں پہ جانے والا بریلوی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میلاد منانے والے کو بریلوی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ، داتا گنج بخش علی جویری کا 900 تقریباً 80 کے قریب آپ کا عرس مبارک ہے، 950 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے داتا صاحب کو۔ مجھے بتاؤ داتا صاحب کا مزار بنایا کس نے؟
اسی تو اس ٹائم ہے نہیں سی، انہیں اس وقت بنایا کن نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد مبارک 6 ہجری میں بنا ہے، آج ہم 15ویں ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں، 6 صدی ہجری میں بنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا۔ بھائی ہم تو 100 سال پہلے آئے ہیں، یہ 6 ہجری میں یہ گنبد کس نے بنایا تھا؟ یہ 100 سال پہلے کی تاریخ جنت البقیع کی اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو سیدہ خدیجہ کا مزار بھی نظر آئے گا، امام حسن کا بھی مزار نظر آئے گا، امام حضرت عثمان غنی کا بھی مزار نظر آئے گا۔ اور بھائی 100 سال پہلے اسی تو ہے نہیں سی، یہ مزار بنائے کس نے؟ کہتے ہیں جی امام بخاری ہمارے، میں کہتا ہوں امام بھی تمہارا، دعویٰ بھی تمہارا، تو امام بخاری کا مزار بنایا کس نے؟ بولو تو صحیح یار، بات تو پھر تمہارے دعوے کے مطابق تو یہی ہے، خود ہی بناتے ہو، خود ہی فتوے بھی لگاتے ہو، خدا کی عزت کی قسم۔ یہ جو کہتے ہیں نا بریلوی مسلک کا نام نہیں ہے، ہم حنفی ہیں، سنی ہے، مسلک ہمارا اہل سنت ہے، لیکن ہماری پہچان امام احمد رضا ہے، ہماری پہچان بریلویت ہے۔ یہ بریلویت کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، بریلویت پیور اور خالص سنی کی پہچان کا نام ہے، یہ بریلویت کوئی نئی سی ایجاد کا نام نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اہل سنت ہے، اور خدا کی قسم کائنات کا ہر مسلک بعد میں آیا ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جو صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کر مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا کہ حضرت کون سا فرقہ ٹھیک ہے؟ 73 فرقے ہوں گے، حدیث رسول ہے، کون سا مسلک، کون سی جماعت، کون سا فرقہ ٹھیک ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے جی ہم ٹھیک ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ونڈ کٹ چھڈی یار، آپ نے ارشاد فرمایا مسلک وہ ٹھیک ہے جس میں ولی زیادہ ہے، جس میں ولی زیادہ ہے، ولی زیادہ ہے۔ سانو لوگ تانے دیندے نے بھائی انہاں دے مزار ہی بڑے نے، مزار ہی بڑے، ہم کیا کریں؟ یہی تو اہل سنت کی پہچان ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے اندر ولی زیادہ ہے نا، وہ جماعت خالص اہل سنت جماعت ہے۔ اور پھر کہا حضور اگر اہل سنت بھی کئی قسم کے ہو جائیں تو پھر خالص کون رہے گا؟ فرمایا جن کے دل میں محبت اہل بیت زیادہ ہوگی ان کے پاس ولی زیادہ ہوں گے، اور جن کے پاس ولی زیادہ ہوں گے وہی خالص اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بات چل رہی تھی، یاران محبت برادران اسلام، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نہ بیٹھے ہوئے ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا حضرت بے عمل سید، اس کی تعظیم آپ نے فرمایا کی جائے گی، تعظیم کی جائے گی، ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی، اس کی تعظیم کیسے کریں؟ آپ نے کہا یار پھر تجھے یہ مسئلہ سمجھاؤں گا۔ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، باغ میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس نا وہی بیلی آپ کا بیٹھا ہوا تھا، مرید بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کدھر ہے وہ بیلی جس نے اس دن یہ سوال کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میں ہوں، مجھے مسئلہ سمجھائیں کہ بے عمل سید ہو تو اس کی تعظیم کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ نماز وہ پڑھتا نہیں تو بے نمازی کی تعظیم کیسے کریں گے؟ آپ نے نا زمین کے اوپر لفظ خنزیر لکھا، لفظ، یہ بھی مسئلہ سن لو کہ لوگوں کے درمیان یہ غلط مسئلہ مشہور ہے کہ خنزیر کہنے سے کہتے ہیں جی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لفظ خنزیر تو قرآن میں بھی آیا ہے، اور یہاں پہ امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کا وضو پھر رہتا ہے؟ یہ غلط مسئلہ ہے کہ بھائی یہ کہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خیر آپ نے نا زمین کے اوپر لفظ خنزیر لکھا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا اس مرید سے کہا اس خنزیر کے اوپر جوتی تو مار۔ اس نے اپنی جوتی اتاری اور خنزیر لفظ کے اوپر جناب جوتیاں مارنی شروع کر دی۔ آپ نے پھر ایک اور بیلی سے کہا کہ بھائی ادھر سے قرآن تو لے کر آؤ۔ جب قرآن پاک لایا گیا تو آپ نے نا قرآن میں سے دوسرا سپارہ کھولا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ لفظ خنزیر لکھا ہے جوتی مار۔ وہ کہنے لگا حضور ایسا تو نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں لفظ خنزیر ہے، یہاں پہ جوتی نہیں مار سکتا۔ آپ نے فرمایا یار عجیب بات تو کرتا ہے، زمین کے اوپر خنزیر لکھا تو جوتی مارنے لگا، قرآن کے اندر خنزیر لکھا یہاں جوتی کیوں نہیں مارا؟ وہ کہنے لگا حضور وہ زمین تھی، یہ قرآن ہے، وہ زمین تھی، یہ قرآن ہے۔ جب زمین کے اوپر آ گیا تو وہاں تو جوتی ماری جا سکتی ہے، لیکن جب قرآن میں آ گیا تو بھائی جوتی نہیں ماری جا سکتی۔ حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا بیلی پکی بات ہے؟ کہنے لگا جی پکی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جب قرآن میں لفظ خنزیر آیا اس کو چومتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جی ہم قرآن کے اس حصے کو بھی چومتے ہیں۔ بھائی اس حصے کا بھی ادب کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس آیت کا بھی ادب کرتا ہوں۔ کہا اس لفظ خنزیر جو قرآن میں آیا ہے کیا اس کے پڑھنے سے تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں ویسے یہ خنزیر پڑھنے سے بھی ایک حرف پہ نیکی ملتی ہے؟ اس نے کہا جی حضور پکی بات ہے، قرآن کا ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے تو کتنا عجیب بندہ ہے، ایک خنزیر کا لفظ اگر قرآن کے پاروں میں آ جائے اس کو چومتا بھی ہے، ادب بھی کرتا ہے، عقیدت بھی رکھتا ہے، لیکن جو آل رسول ہے، جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ کا ہے، جس کی رگوں میں خون نسبت مصطفیٰ کا ہے، جس کا گھرانہ مصطفیٰ ہے، جس کا نسب مصطفیٰ ہے، ارے اس کو نہیں چومتا، اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس یاد رکھنا بے عمل سید بھی ہو
ارے جب اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، جب اس کی نسبت مصطفیٰ کے خون سے ہو جائے، جب اس کی نسبت مصطفیٰ کے گھرانے سے ہو جائے، اس کو چوما بھی جائے گا، ادب بھی کیا جائے گا، عقیدت بھی رکھی جائے گی اور اپنے سر آنکھوں کا تاج بھی بنایا جائے گا۔ یاران محبت، برادران اسلام، سادات کرام، ان کا ادب ہم پہ ضروری ہے، لیکن پیمانہ یاد رکھنا، عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ عقیدہ وہی ہو جو حضرت مولا علی المرتضیٰ کا ہے۔ اسی طرح آج کا یہ دن حضور حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، 25 صفر المظفر اب شروع ہو گئی، تو آپ کا عرس مبارک بھی یہ 25 صفر المظفر والے دن ہوتا ہے۔ آج کی اس محفل کو یہ بھی نسبت حاصل ہے، اور پتہ ہے کہ حضرت امام احمد رضا یہ کتنے بڑے عالم کا نام ہے یار، خدا کی قسم زمانے نے امام احمد رضا کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ امام احمد رضا، سائنس نے کہا کہ جناب زمین گھومتی ہے، قرآن نے کہا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، قرآن کہتا ہے کہ جناب سورج گھومتا ہے، زمین نہیں گھومتی، سائنس کہتی ہے زمین گھومتی ہے۔ اب سائنسدانوں کی کتابیں اور ان کی تحریرات کا جواب جس عالم نے دیا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کی جو کتاب ہے حرکت رد ارد، اس کتاب کو جب جناب ہمارے محسن ڈاکٹر عبد القدیر نے پڑھا تھا، ڈاکٹر عبد القدیر کو تو سارے سائنسدان مانتے ہو نا، وہ کوئی فرقے دے ہاتھ تے نہیں چڑھاندے انہوں، بھائی سارے مانتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر ہمارا محسن ہے، سائنسدان ہے۔ جب ڈاکٹر عبد القدیر نے یہ پڑھی نا کتاب، اس کی تقریر آج کتاب کے شروع میں چھپتی ہے، وہ کہتا ہے جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ ایک مولوی کی کتاب پڑھ رہا ہوں کہ سائنسدان کی کتاب پڑھ رہا ہوں، سائنسدان کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ بھائی انگوٹھے چومتے ہو نا، انگوٹھے چومتے ہو، کئیوں کو دلیل آتی نہیں، اگر آتی بھی ہو تو کسی کو ایک آتی ہے، کسی کو دو آتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا نا انگوٹھے چومنا کہاں سے جائز ہے، آپ نے 40 دلیلیں پیش کی ہیں، 40 دلیلیں پیش کی ہیں۔ آپ عرب شریف میں گئے، عرب شریف کے اندر علماء عرب نے آپ سے سوال کیے علم غیب مصطفیٰ پہ، 5 سوال آپ کے سامنے رکھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہاں کے آج کے پاکستان کے جتنے بھی مجددین ہیں، جتنے بھی مجددین ہیں، ہاں ہر صدی میں نا ایک ہی مجدد ہوتا تھا، زمانہ گواہ ہے، ہر زمانے میں ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوتا تھا۔ یہ جب سے مجدد ہونا پاکستان اور انڈیا میں آیا نا، ہر مسجد کا امام ہی مجدد ہو گیا۔ پاکستان کے جتنے مجددین ہیں، ان سب مجددین کو لقب دیا ان کے مریدوں نے دیا ہوگا، ان کے زمانے کے ہم اصل لوگوں نے دیا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت کو مجدد سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ عرب کے اندر آپ کے 5 سوال علم غیب مصطفیٰ پہ علماء عرب نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کو نا شدید بخار تھا، شدید بخار کی حالت میں بغیر لائبریری کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عربی زبان میں بغیر لائبریری کے 8 گھنٹوں میں الدولۃ المکیہ پوری کتاب لکھ کے رکھ دی، اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں آج اس کا ترجمہ چھپتا ہے۔ 8 دن بھی اگر وہ بندہ اپنے ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس کتاب کو پڑھے نا، وہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ 8 دن میں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، جس کو 8 گھنٹے میں حضرت امام محمد رضا نے بغیر کتابیں دیکھے رسول پاک کی ایک ایک حدیث، ایک ایک حوالہ اس کتاب میں ذکر بھی کیا۔ علماء عرب نے جب وہ کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا حضور آپ نے ایسے یہ کتاب لکھی ہے جیسے یہاں سے کتاب کھلتی گئی، آپ دیکھتے گئے اور پھر اس کے بعد لکھتے رہے۔ کہا یہ تو ایسے لگ رہی ہے کتاب، زبانی نہیں لکھی جا رہی، یہ تو یوں لگ رہا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت بھی بولے، کہا یہ تو غلام کے علم کا عالم ہے، مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ علم غیب پہ کتاب تھی نا، علم غیب پہ، تو آپ نے بن دیکھے پوری کتاب لکھ دی۔ کہا یہ تو احمد رضا کا علم ہے، بن دیکھے اتنی کتاب لکھ دی ہے، اور اگر مصطفیٰ کے علم کو دیکھو تو بن دیکھے کتنا وہ جانتے ہوں گے، کتنا وہ جانتے ہوں گے۔ تو یاران محبت، برادران اسلام، اپنے بزرگوں کے ان ایام کو یاد رکھا کرو، ان ایام کو منایا کرو، ان ایام میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات حاصل کیا کرو۔ جو عرس کا دن ہوتا ہے نا، عرس کا دن ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے خاص فیضان کا دن ہوتا ہے۔ عرس والے دن نا جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کا خاص فیضان جاری ہوتا ہے، تو ان ایام کو منایا کریں۔ اور آخری اعلان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک 6 ستمبر تقریباً 2 ربیع الاول شریف ہوگی، ٹھیک ہے، 6 ستمبر 2 ربیع الاول نماز عصر کے بعد صابری مسجد سے کالج روڈ پہ جو صابری مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، قاری صاحب امام صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، قاری رفاقت صاحب، اس مسجد سے انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی استقبال میلاد اور عرس امام حسن مجتبیٰ جلوس پاک کا انعقاد ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا قانون ہے نا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، قادیانی یہاں پہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ قانون بنے ہوئے یہ 7 ستمبر کو پورے 50 سال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ 6 ستمبر کو صابری مسجد سے لے کر قبلہ نباز قوم کرو یار
ساری تقریر میں نے آپ کو بزرگوں کے قریب لے کر آ رہا ہوں تو آپ پھر بھی بزرگوں کے قریب نہیں آ رہے. ذرا اور گج کے بولو ذرا. حضور نباز قوم، پتہ یہ کس شخصیت کا نام ہے؟ گجرانوالہ میں آج اگر میلاد مناتے ہو نا تو پہلے حاجی صادق صاحب کو دعا دیا کرو. اگر آپ کے گھروں پہ جھنڈے لگ رہے ہیں نا گجرانوالہ کے اندر، تو پھر سب سے پہلے حضرت قبلہ نباز قوم مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا پیر محمد ابو داؤد محمد صادق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو دعا دیا کرو. آپ نے جب گجرانوالہ کی سرزمین پہ جو پہلا جلوس نکلا تھا نا، وہ حضرت قبلہ حاجی صادق صاحب نے نکالا تھا. اور کس انداز میں نکالا تھا کہ آپ کو لوگ چھتوں سے پتھر مارا کرتے تھے، گولیاں چلائی جاتی تھی، آپ کے روٹ کے سامنے لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جلوس کو روکتے تھے. اگر وہ مرد کلندر اس دن رک جاتا نا تو آج تک کوئی جلوس نہ نکال سکتا. اس نے اپنا سینہ پیش کیا تھا، اس نے اپنا تن من پیش کیا. اس نے کہا جی حضور کا میلاد ہوتا رہے گا، ہم رہے نہ رہے، حضور کا میلاد ہوتا رہے گا. لیکن جس میں یہ کڑن ہوتی ہے نا کہ ہم رہے نہ رہے، حضور کی بات ہوتی رہے، خدا کی قسم حضور کی بات تو ہوتی رہے گی، پھر اس بندے کی بات بھی ہوتی رہتی ہے، اس بندے کی بات بھی ہوتی رہتی ہے. تو اس مرد کلندر کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صابری مسجد سے لے کر آپ کے مزار پر انوار تک انشاءاللہ جلوس میلاد ہوگا. ختم نبوت کے حوالے سے، امام حسن کے حوالے سے آپ سب کو دعوت ہے کہ عصر کی نماز اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہیں پہ ادا کرنی ہے، اور وہاں سے ابتدا سے لے کر انتہا تک. مغرب کے وقت انشاءاللہ مزار شریف پہ پہنچیں گے، وہاں پہ انشاءاللہ قبلہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب آپ اختتامی دعا کریں گے، اور انشاءاللہ لنگر حسنی سب ہم مل کر کھائیں گے. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.